علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ درس میں ہم نے صفات الہی کے سلسلے میں پہلا اصول اور ضابطہ پڑھا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے تمام صفات کمال ہیں، اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں۔ آج ہم دوسرا قاعدہ پڑھیں گے۔ دوسرا قاعدہ جو یہاں شیخ نے بیان کیا ہے وہ ہے کہ صفات کا باب جو ہے، صفات الہی کا، یہ اسماء کے باب سے زیادہ وسیع ہے۔ وسیع کا مطلب یہ ہے کہ اسماء سے زیادہ اللہ کی صفات، اللہ کے ناموں سے زیادہ اللہ کے اوصاف اور اس کی صفتیں ہیں۔ صفات کا باب اس میں زیادہ وسعت ہے اسماء کی سے زیادہ جو ہے، کیونکہ جتنے بھی اسماء ہیں وہ کسی نہ کسی صفت پر ضرور دلالت کرتے ہیں۔ جتنے اسماء اللہ رب العالمین کے ہیں، ہر اسم سے کوئی صفت لگی ہوئی ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی اللہ کے صفات جو مجرد صفات بیان کیے گئے ہیں اسماء کے علاوہ وہ بھی ہیں، تو اس طرح سے صفات کی تعداد اسماء کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ صفات کی تعداد جو رب العالمین کی ہے وہ اسماء کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ قرآن میں دیکھیے یا حدیث میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ذکر کیے گئے ہیں وہ کوئی نہ کوئی صفت ضرور لیے ہوئے ہیں۔ جتنے اسماء ہم نے پڑھے کہ جتنے اسماء ہیں وہ علام بھی ہیں، اوصاف بھی، وہ اللہ کی ذات پر دلالت کے اعتبار سے علم ہیں، اور اللہ کی کسی صفت پر دلالت کے اعتبار سے وہ اوصاف بھی۔ تو جتنے اسماء ہیں کسی نہ کسی صفت پر دلالت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہے بہت زیادہ مذکور ہیں اسماء کے علاوہ۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صفات کی تعداد اسماء کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اسی سے کہتے ہیں کہ صفات کا باب اسماء کے باب سے زیادہ وسیع ہے، کیونکہ ہر اسم کسی نہ کسی صفت پر مشتمل ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات اللہ کے افعال سے متعلق ہیں۔ اللہ کے بہت سے اقوال اور افعال قرآن میں، سنت میں ذکر کیے گئے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ کے کلمات کی، اللہ کے افعال کی اور اللہ کے اقوال کی کوئی انتہا نہیں ہے، لا تعداد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 27۔ سورہ لقمان آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ، یعنی زمین میں جتنے درخت ہیں، جتنے درخت پائے جاتے ہیں زمین پر، ان کا قلم بنا لیا جائے، وہ قلم ہو جائیں۔ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور جتنے سمندر ہیں اس میں اور 7 گنا اضافہ کر دیا جائے، 7 سمندر اور ملا دیے جائیں، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، تو اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یعنی لکھا جائے، تمام درختوں کا قلم بنا لیا جائے، تمام سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے، اور پھر 7 گنا اور سمندروں کی، جتنے سمندر پائے جاتے ہیں اس کا 7 گنا اور کر لیا جائے، اور اس سیاہی سے لکھا جائے اللہ کے کلمات کو، تو اللہ کے کلمات ختم ہونے والے، یعنی اللہ کے افعال اور اللہ کے اقوال ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ اللہ کے اوصاف کو، ہر فعل اور اللہ کی ہر بات کسی نہ کسی صفت پر دلالت کرتی ہے رب العالمین کے، تو صفات لا تعداد ہے رب العالمین کے، جو اسما سے ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ ما نفدت کلمات ان اللہ عزیز
حکیم، یقیناً اللہ تعالی عزیز ہے، حکیم ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے بے شمار جو ہے افعال ہیں اور اوصاف ہیں، اقوال ہیں، جو ہے جیسے مثال کے طور پر یہاں شیخ نے، تو یہ تو قرآن کی دلیل ہوگی، نقلی دلیل اسی کو کہتے ہیں۔ کون سی دلیل؟ نقلی دلیل، جو ہے سمعی دلیل اور نقلی دلیل، پچھلا درس میں بتایا تھا میں نے۔ ایک تو عقلی دلیل ہوتی ہے، عقلی استنتاج ہوتا ہے، عقل سے استدلال کیا جاتا ہے عقلی امور سے۔ دوسرا ہے سمعی یا نقلی دلیل، یعنی قرآن اور سنت کے نصوص سے۔ جیسے اللہ کے اوصاف میں قرآن پاک کے اندر اس کے افعال اور اوصاف میں جیسے المجی یعنی آنا، آنا، وجاء ربک والملک صفا صفا، وجاء ربک والملک صفا صفا، سورہ فجر آیت نمبر 22 میں۔ تو اللہ تعالیٰ آئے گا، تو آنا یہ اللہ کی صفت ہوئی۔ اللہ آنا جو ہے اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی آئے گا۔ تو آنا یہ اللہ کی مجیء، جسی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مجیء۔ جاء یجیء کے معنی آنا، جاء یجیء کے معنی عربی زبان میں ہوتا ہے آنا۔ تو المجیء یہ مصدر ہے آنا، تو یہ آنا مجیء جو ہے، آنا یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ جیسا کہ وجاء ربک والملک صفا صفا۔ اسی طریقے سے الاتیان کا لفظ بھی استعمال ہوا اللہ کے لیے۔ اتیان کے معنی بھی آنے ہی کے ہوتے ہیں، اتیان کے معنی بھی عربی زبان میں عطایاتی کے معنی آنا۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 210 میں اللہ کہتا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بدریوں کے سائے میں آ جائے؟ تو یہاں اتیان آنے کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے امساک، یعنی روکنا، پکڑنا جو ہے عربی زبان میں، تو امساک بھی اللہ کی صفت ذکر کی گئی ہے۔ جو سورہ حج آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو روکتا ہے زمین پر گرنے سے۔ آسمان کو زمین پر گرنے سے کون روکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو روکنا، امساک اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ امساک کے معنی روکنا، تو یہ روکنا اللہ کی صفت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو زمین پر گرنے سے روکتا ہے۔ الا باذنہ، الا کہ اللہ کا حکم آ جائے، اجازت دے دے۔ تو سب چیزیں اللہ کے اذن کے اور حکم کے تابع۔ اسی طریقے سے بطش ایک ہے، بطش کے معنی ہوتے ہیں پکڑنے کی، پکڑ جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں کہا ان بطش ربک لشدید، ان سورہ بروج آیت نمبر 12، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، شدید ہے، شدید ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں کرتا۔ تو ارادہ کرنا، چاہنا جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہوئی۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے ارادہ یہ اللہ کی صفت ہوئی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ ینزل ربنا الی السماء الدنیا، ینزل ربنا الی السماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تو نزول فرمانا یہ اللہ کی صفت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رات کے آخری پہر میں نزول فرماتا ہے۔ تو یہاں پر یہ تمام صفت ہے جو اللہ کے لیے ثابت ہے، جیسا کہ اللہ کے شان ہے، اللہ کے جیسا لائق ہے اسی جو ہے کیفیت سے، اسی اعتبار سے جو اللہ کی شان کے مطابق ہے، اس کے ساتھ یہ صفات اللہ کے لیے ثابت ہے۔ تو اب اس کا یہ جو ہے جیسے یہاں کہا گیا آنا، مجی یا اتیان عربی میں، امساک اور بطش جو ہے
اور اسی طرح سے ارادہ، تو یہ تمام اللہ کے اوصاف ہوئے، لیکن اس کی بنیاد پر اللہ کا نام نہیں ہے۔ ان اوصاف کی بنیاد پر اللہ کا نام کوئی رکھنا چاہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو نام جیسے آنا اللہ کی صفت ہے، مجی تو جو ہے اس کے جو ہے اگر نام رکھنا چاہے تو کیا رکھیں گے؟ جائی۔ جائی کے معنی اپنی زبان میں آنے والا، آتی کے معنی آنے والا، جائی کے معنی آنے والا، مرید کے معنی چاہنے والا، ارادہ کرنے والا، سمجھے؟ باتش کے معنی پکڑنے والا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ رب العالمین کا، یا امساک کے معنی روکنے کے ہیں، تو ممسک، اس کا فاعل کا صیغہ کیا ہوگا؟ ممسک، روکنے والا۔ تو جو ہے تو اس طریقے سے، یا نزول فرماتا ہے تو اس کا فاعل کا صیغہ کیا بنے گا؟ نازل، نزول کرنے والا۔ تو اب کوئی کہے کہ بھائی یہاں یہ صفات مذکور ہے اللہ کے کہ وَجَاءَ رَبُّكَ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، یا اسی طرح يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ۔ تو اللہ کا نام یہ ہے؟ تو اللہ کا نام نہیں ہے، اس کی بنیاد پر اللہ کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ تو صفات کا باب جو ہے اس کے باب سے زیادہ وسیع ہے، صفات کا باب وسیع ہے۔ اللہ کے اوصاف سے نام تو نہیں بنائے جائیں گے، لیکن اللہ کے ناموں سے، اللہ کے نام کسی نہ کسی صفت پر ضرور دلالت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے اوصاف اللہ کے اسماء پر دلالت نہیں کرتے۔ یہ بنیادی نقطہ کہ اللہ کے اسماء اللہ کے کسی نہ کسی صفت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے اوصاف، افعال اور اقوال اللہ کے نام پر دلالت نہیں کرتے ہیں۔ صرف صفات کی بنیاد پر اللہ کا کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا ہے، یہ بنیاد۔ اس لیے اللہ چونکہ بے شمار افعال اور اوصاف اللہ کے مذکور ہیں، اس لیے جو ہے اوصاف جو ہیں یہ زیادہ ہیں اسماء کے مقابلے میں، اسماء کے مقابلے میں۔ اور ان افعال کی بنیاد پر، اوصاف کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کا کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی جو ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ قاعدہ تھا جو یہاں پر 2 نمبر کا قاعدہ شیخ نے پیش کیا، اور اس کے یہ دلائل جو ہے شیخ نے جو ہے یہاں پر بیان کیے۔ اسی طرح تیسرا قاعدہ، یہ قاعدہ تو سمجھ میں آ گیا نا، یہ جو دوسرا قاعدہ شیخ نے بتایا اور اسماء اور صفات کا کہ یہ ہے کہ صفات کا باب اسماء کے باب سے زیادہ وسیع ہے، صفات کی تعداد اسماء کی تعداد کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اسماء سے تو اللہ کی صفات پر استدلال کریں گے، لیکن اللہ کی صفات سے اللہ کے اسماء پر استدلال نہیں کریں گے۔ اللہ کی یہ صفت ہے تو اللہ کا نام بھی ہے۔ اسماء صفات کی بنیاد پر اللہ کا نام ہم نہیں رکھ سکتے، لیکن اسماء سے جو ہے اللہ کی صفات پر استدلال لازم ہے، کیونکہ ہر اسم اللہ کا کسی نہ کسی صفت پر ضرور دلالت کرتا ہے۔ تیسرا جو ہے قاعدہ جو یہاں شیخ نے ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین کے اوصاف کے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کی 2 قسمیں، 2 قسموں میں علماء نے اللہ کے اوصاف کو تقسیم کیا۔ اللہ کے جو اوصاف ہیں ان 2 حیثیتوں سے، ایک تو کہتے ہیں ثبوتی صفات اور دوسرے ہے سلبی صفات۔ ایک تو ثبوتی یعنی جس میں کسی صفت کو ثابت کیا گیا ہے، اور سلبی صفات کا مطلب جس میں کسی صفت کی نفی کی گئی ہے، جس میں کسی صفت کی نفی کی گئی ہے۔ تو اللہ کے اسماء صفات جو ہے 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک تو ثبوتی اور دوسرے سلبی۔ ثبوتی یعنی جس میں کسی نہ کسی صفت کو اللہ کے لیے ثابت مانا گیا ہے، اور سلبی صفات وہ صفات جس میں اس صفت کی نفی کی گئی ہے، انکار کیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین کے اوصاف ثبوتی بھی ہیں اور سلبی بھی ہیں۔ کچھ اوصاف ہیں ثبوتی اور کچھ سلبی۔ ثبوتی زیادہ ذکر کیے گئے ہیں قرآن و حدیث میں، اور سلبی کی تعداد
کم. سلبی جو ہے کم مذکور ہیں، لیکن ثبوتی زیادہ تر اوصاف اللہ کے کیا ہیں؟ ثبوتی ہیں، اور سلبی کی تعداد ثبوتی کے مقابلے میں کم ہے. یعنی جن صفات کی اللہ سے نفی کی گئی ہے وہ صفات کی تعداد کم ہے، اور جن صفات کا اللہ کے لیے ذکر کیا گیا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے. قرآن و حدیث میں اکثر اللہ کے وہ اوصاف ذکر کیے گئے ہیں جو ثبوتی ہیں، جو ثابت ہے اللہ کے لیے، اور جو اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے ان کی نفی کی گئی ہے، لیکن ان کی تعداد اس کے مقابلے میں کم ہے. تو ثبوتی وہ صفات ہیں جو اللہ کی کتاب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ہے اللہ کے لیے مذکور ہیں، اور یہ تمام کے تمام صفات کمال ہیں، ان میں کوئی نقص اور عیب نہیں پایا. جیسے مثال کے طور پر دے سکتے ہیں کوئی مثال اللہ کے ثبوتی صفات کا. حیات اللہ زندگی، حیات سے اللہ تعالیٰ حی ہے، حیات سے متصف ہے، حیات ثابت ہے اللہ کے لیے. اسی طرح علم ہے، یہ اللہ کے لیے ثابت ثبوتی صفت ہے، علم ثابت ہے اللہ رب العالمین کے لیے. قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے، جو ہے استواء علی العرش ہے، وجہ ہے، یدین ہے، چہرہ ہے، دو ہاتھ ہیں. تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں. ان صفات کو کیا کہیں گے؟ ثبوتی صفات. حیات، علم، قدرت، استواء علی العرش، عرش کے اوپر ہونا، اور آسمان دنیا پر نزول فرمانا، وجہ اور چہرہ، اور اسی طرح یدین، دو ہاتھ اللہ رب العالمین کے. تو اس طرح کے صفات جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثبوتی صفات. یہ اللہ کے لیے ثابت ہیں، جیسا کہ اللہ کی شان ہے. اس کی کیفیت جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کی کیفیت ہم متعین نہیں کر سکتے، اس کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے. تو نہ تو اس کا انکار کریں گے، نہ اس کو مخلوق سے تشبیہ دیں گے، اور نہ ہی اس کی کوئی تعویل کریں گے. عربی زبان میں اس کا جو مفہوم ہے اس مفہوم کے معنی میں ہم اس کو اللہ کے لیے ثابت مانتے. تو اس پر جو ہے عقلی دلائل بھی ہیں اور نقلی دلائل بھی ہیں ثبوتی صفات پر. ثبوتی صفات جو اللہ کے لیے ثابت ہیں، مذکور ہیں اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. سورہ نساء آیت نمبر 136. اس کو نقلی دلیل کے طور پر شیخ نے یہاں ذکر کیا ہے اس آیت کریمہ کو، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے نبی پر رسول پر نازل کیا، والکتاب الذی انزل من قبل، اس سے پہلے جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ، اور جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. تو یہاں پر ایمان باللہ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. تو اللہ پر ایمان لانا یہ شامل ہے اس کے تمام صفات کے ساتھ، اللہ پر ایمان لانا کہ اس کے تمام صفات کے ساتھ اللہ پر ایمان لاؤ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے رسول ہیں، رسول پر ایمان لانا ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کے تمام صفات کے ساتھ ایمان لانا. کتاب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ کتاب میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کیا اس پر ایمان لائے. تو کتاب اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا بھی ہے کہ اللہ کی صفات پر ایمان لایا جائے. اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اس کتاب میں جو اللہ کے اوصاف مذکور ہیں ان پر ہم ایمان لائیں. اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا بھی تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تعارف پیش کیا ہے، اللہ کے جو اوصاف
بیان کیے ہیں اس میں ایمان لائیں. اگر ہم نہیں مانتے تو گویا کہ رسول پر ہم ایمان نہیں لائے ہیں, ان کی تصدیق نہیں کی ہم نے. تو اس طریقے سے جو ہے یہاں پر اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اوصاف جو اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مذکور ہیں ان سب پر ہم ایمان لائیں, کیونکہ اللہ کو جاننے والا اللہ سے بڑھ کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. اور عقلی دلیل اس پر یہ ہے جو ہے یہاں پر عقلی دلیل بھی پیش کی ہے شیخ نے, اور عقلی دلیل یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں پیش کیا, اپنے بارے میں جو بیان کیا, جو خبر دی, تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ سے سچا کوئی نہیں. سب سے بڑا سچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس کے کلام میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا. اور تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی صفت ثابت کی ہے تو اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ اللہ کو سچا ماننے میں یہ چیز داخل, اللہ کو سچا ماننے میں یہ چیز جو ہے داخل ہے. اگر ہم نہیں مانتے تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان, سب سے بڑا سچا اللہ تعالیٰ, اور اللہ کے بعد سب سے بڑے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو جب سب سے بڑا سچا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو اس کی بات ہمیں, اس کی تصدیق ہمیں کرنی. اگر ہم تصدیق نہیں کرتے اللہ کی اور اسی طرح تصدیق نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو پھر ایسی صورت میں جو ہے گویا کہ ہم اللہ کو سچا نہیں مانتے. کیوں اللہ پر جہالت کا, جھوٹ کا یہ گزر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ علم سے, سچائی سے, صدق سے اور اسی طرح قدرت سے متصف. اللہ قادر ہے, عاجز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ہے, جاہل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سچا ہے, جھوٹا نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اس نے جو خبر دی ہے اور اسی طرح اس کے رسول نے جو خبر دی ہے اس پر ایمان لانا لازم ہے. کیونکہ یہ تینوں چیزیں, جاہل ہونا, جھوٹ بولنا, عاجز ہونا, یہ نقص اور عیب ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نقص اور عیب سے پاک. تو جو ہے عقلی اور نقلی دونوں دلیلیں اس بات کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے بے شمار ایسے اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں, اور قرآن و سنت ایسے اوصاف سے بھرے پڑے ہیں. تو اگر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی صفات کی جو ہے خبر دی ہے اور وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ, ہم سے زیادہ جاننے والا ہے, تو جو انسان اس کی صفت کا انکار کرے تو ہم سے پوچھیں گے بھائی کہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اپنے بارے میں کہ نہیں جانتا ہے. تو اگر وہ کہے کہ اور اللہ نے جو خبر دی ہے وہ اللہ تعالیٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے, تو اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹا ہے تو وہ مسلمان, جو کہے اللہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ, تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر کہے کہ نہیں, ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سچا ہے, تو ہم اس سے پوچھیں گے بھی اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو؟ اللہ کے بارے میں اللہ سچا ہے, آپ یہ تسلیم کرتے ہیں. کوئی بھی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ جھوٹا ہے, نعوذ باللہ سبحانہ. کوئی بھی مومن, کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹا ہے. سب یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ سچا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا, تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے یا ہم اور آپ زیادہ جانتے ہیں؟ اگر کوئی کہے یہ کہ جو ہے ہم زیادہ جانتے ہیں اللہ سے, تو کافر ہو جائے گا. وہ یہ بھی کفر ہے. کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے زیادہ جانتا ہوں تو انسان دار اسلام سے خارج ہے, وہ بھی کافر ہو جائے گا. اور جب یہ متعین ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے, تو پھر ایسی صورت جو اللہ زیادہ جانتا ہے تو واجب ہے ہم پر کہ اللہ نے جو کچھ بیان کیا اس پر ہم ایمان لائیں. اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر ہم ایمان لائیں, کیونکہ اللہ تعالی ہم سے زیادہ اپنے بارے میں جانتا ہے, اور اللہ تعالی ہم سے زیادہ اور سب سے زیادہ سچا ہے. اس کے یہاں جھوٹ کا گزر نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں جب اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے, یا اسی لیے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں. سر ہر مسلمان کہے گا اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں یا سچے ہیں؟ ہر مسلمان کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی کوئی صفت بیان کی ہے تو اس پر ہمیں ایمان لانا واجب ہے. نہ تو ہم نبی کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی نبی کو جاہل کہہ سکتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ دونوں کفر ہے کہنا. تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے. تو اس طرح سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الرحمن علی العرش استوى. الرحمن علی العرش استوى. اور یہ مضمون قرآن میں کتنی جگہ بیان کیا گیا ہے؟ 7 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ رحمان عرش کے اوپر ہے. رحمان عرش کے اوپر ہے. اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے استوا ہی استعمال کیا کہ اللہ استوا علی العرش. عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے رب العالمین. تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب بیان کیا ہے تو اس پر ایمان لانا ہمارے لیے کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اللہ نے خود اپنے بارے میں کہا کہ عرش کے اوپر ہے. تو ہمیں اس میں کلام نہیں ہونا چاہیے. اللہ بہتر جانتا ہے. اور قرآن میں یہ 7 مقام پر یہ بیان کیا ہے. اب کوئی آئے کہ نہیں استوا کا مطلب یہ نہیں ہے، عرش کے اوپر ہونا مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہے. عرش کا مالک. 7 جگہ پر استوا 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 اللہ نے استعمال کیا. کہیں ایک جگہ تو مالک ہونا استعمال کرنا چاہیے تھا. استوا مالک ہونے کی عربی کیا آئے گی یہاں پر؟ استوالا. استوالا کے معنی ہوتے ہیں مالک ہونا، قابض ہونا. سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ تو جو تعویل کی جاتی ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ، یہ فرقے جو تعویل کرتے ہیں استوا علی العرش کے کا، تو کیا کہتے ہیں؟ استوا کے معنی استوالا. الرحمن استولا علی العرش. رحمان عرش کا مالک ہوا. رحمان عرش کا مالک ہوا. عقیدہ کیا بحث کرتے ہیں؟ جہمی عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. تو اب اللہ نے کہا رحمان علی العرش استوا، رحمان عرش کے اوپر ہے. تو اب کیا کریں؟ اس کا کیا جواب ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی تعویل ہم کریں گے. اس کا مطلب استوا کا مطلب کیا ہے؟ استولا، جو ہے عرش کا مالک ہوا. اب سوال یہ اس سے پہلے کون مالک تھا؟ بھئی اللہ سے پہلے کوئی مالک ہو تب تو استولا اس وقت کہیں گے کہ جب پہلے کوئی دوسرا مالک رہا ہو اور بعد میں کوئی مالک ہو تو کہیں استولا جو ہے کہ وہ اس کا مالک ہوا. پہلے دوسرا کوئی مالک تھا، اس کے بعد اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو جو ہے یہ اصل چیز ہے. اللہ کہیں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا عربی زبان اللہ نہیں جانتا تھا؟ کوئی زبان کی وہ تھی؟ اللہ کا کلام سب سے زیادہ فصیح کلام ہے. سب سے زیادہ بلاغت اور فصاحت میں اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. تو جب یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو کسی کو کہاں سے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کی تعویل کرے؟ تو جتنے بھی صفات، ثبوتی صفات ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے لیے وہ ثابت ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ کی شان وہ صفات ہیں. اس کی ہم کیفیت متعین نہیں کریں گے، کیا کیفیت ہے اس کی، اور نہ ہی اس کی کوئی تعویل ہم کریں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اترتا ہے یعنی اللہ کی جو ہے رحمت نازل ہوتی ہے، یا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے یعنی اللہ کا روب طاری ہو. جیسے مودودی صاحب نے سورہ فجر کی تفسیر میں کیا کہا؟ بہت سے لوگ مودودی صاحب کی تفسیر پڑھتے ہیں، بہت اس کے ترجمے کے بڑے متوالے ہیں لوگ.
مودودی صاحب نے پورے تفسیر تفہیم القرآن میں کیا کیا ہے؟ صفات الہی کے بکیے بھی جو ہے بکھرے، بکیا اکھاڑ دیا ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، سورہ فجر کی تفسیر میں مودودی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ اللہ کے آنے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، بلکہ اللہ کا روب طاری، جیسے بادشاہ آتا ہے تو اس کا روب طاری ہو جاتا ہے، ایسے اللہ کا روب طاری ہو جائے گا۔ اور اردو کی چاشنی کے لیے لوگ ان کی تفسیر پڑھتے ہیں، لکھا اچھا ہے، زبان اچھی استعمال کی ہے، اس زبان سے جو ہے لوگ متاثر ہو کر تفہیم القرآن کا مطالعہ بڑے شوق سے کرتے ہیں، لیکن صفات کی تمام صفات کا جو ہے انہیں بکیا جو ہے اکھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ آئے گا، یعنی اللہ نہیں آئے گا قیامت کے دن، بلکہ اللہ کا روب طاری ہو جائے گا۔ اسی طرح استواء علی العرش کی جو تعویل کی ہے وہ بھی جو ہے پڑھنے کے قابل ہے کہ پڑھیے دیکھیے کیا لکھا انہوں نے استواء علی العرش کا۔ ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے اپنی توجہات کا کسی اپنی کائنات میں کسی جگہ پر مرکوز کر دی، اسی کو عرش سے تعبیر کر دیا گیا۔ عرش کا یہ مطلب ہے، استواء علی العرش کا یہ مطلب ہے اللہ یحمل عرش ربک، اللہ کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے فرشتے اٹھائے، 8 فرشتے ہیں جو اٹھائے ہوئے اللہ کے عرش کو۔ اس کے باوجود کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توجہات کسی ایک طرف مرکوز کر دی، اسی کو عرش سے تعبیر کر دیا گیا۔ آیت الکرسی بھی نہیں سمجھا تو جو عرش اور کرسی نہ سمجھ سکے وہ اللہ کو کیا سمجھے گا؟ تو اس طرح سے جو ہے اکثر جتنے اردو زبان میں ترجمے ہوئے ہیں قرآن کے، بر صغیر کے لوگوں نے جو ترجمے کیے ہیں اس میں جو ہے صفات الہی کا جنازہ نکالا گیا ہے، صفات الہی کا جنازہ نکالا گیا، اور ہم جو ہے عقیدت میں اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے کہ کہاں کہاں عقیدے پر چوٹ پڑ رہی اور ہمارا عقیدہ کہاں کہاں برباد ہو رہا ہے ان تفسیروں کو پڑھ کر کے۔ تو بہرحال جتنے صفات ہیں ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں جو اللہ کے لیے ذکر کیے گئے ہیں کتاب اور سنت میں۔ اللہ پر ایمان لانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا یہ جو ہے تقاضا ہے کہ ہم اللہ کو سب سے زیادہ سچا مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تصدیق کریں، اللہ اور رسول کی کسی بات کا انکار ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور جو ہے لہذا اللہ کے تمام صفات جو قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں اس پر ایمان لانا لازم ہے، جو ثابت کیے گئے ہیں وہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے کہ اللہ کے اس کی کوئی کیفیت ہم متعین نہیں کریں گے، مخلوق سے اس کو تشبیہ نہیں دیں گے، اس کا کوئی عربی زبان کے علاوہ کوئی دوسرا معنی نہیں بتلائیں گے، نہیں مانیں گے، بلکہ اسی معنی میں ثابت ہے اللہ کے لیے جس معنی میں وہ کلمہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے عربی زبان میں قرآن نازل کیا، چیزیں بجھانے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا کہ اللہ پہلی بجھا رہا تھا، کہنا کچھ تھا اور کہہ کچھ رہا تھا اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے تو عربی مبین میں نازل کیا تاکہ لوگ سمجھ سکیں، عربی میں اسی لیے کہ لوگوں کی زبان عربی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مبعوث ہوئے سب عرب تھے، تو ان کی زبان میں قرآن جو نازل کیا گیا تاکہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں کہ کلام عربی میں نازل ہو اور معنی دوسرا لیا جائے یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ عربی زبان میں نازل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن کے، کسی دوسری زبان میں اللہ نازل کر دیتا۔ تو چونکہ مخاطب عرب تھے ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے ان کی زبان میں جس لفظ کا جو معنی ہے اس معنی میں اس کو سمجھا جائے گا اور لیا جائے گا، اور یہی صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ کا یہی عقیدہ رہا ہے، یہی عقیدہ رہا ہے۔ تو تمام صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں، ان میں کسی طرح کی ہم تعویل نہیں کریں گے، مخلوق سے تشبیہ نہیں دیں گے، جیسا کہ اللہ کی شان نشان ہے، کیونکہ یہی سے بات ہے کہ بھائی اللہ دیکھیے جو ہماری صفات سے جو لازم آتا ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہمارے ہاتھ ہے، ہمارے جو ہے آنکھ ہے، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا ہے، اس کے جو لوازم ہے، اس کا جو تقاضا ہے وہ اللہ کے صفات کا تقاضا وہ نہیں، اللہ کے لیے وہ لازم نہیں آتا، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، ہم عاجز ہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہم عاجز ہیں، اس لیے ہمارے لیے کوئی صفت اگر ہے تو اس کے ہم
اس کے تقاضے ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان تقاضوں سے پاک۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ ہم اترتے ہیں کہیں سے، ہمارا وہ نزول کرنا اترنا، تو اس کا لازم ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ ہم جائیں؟ ہمارے اترنے سے کیا لازم آتا ہے کہ جہاں پہلے تھے وہاں چھوڑ کر دوسری جگہ پہنچیں گے تب اس کا لازم آئے گا کہ ایک ہی وقت دو جگہ ہم نہیں رہ سکتے۔ اتر کر کے آئیں گے تو مطلب ہوا وہاں چھوڑے دوسری جگہ آئے، وہ جگہ خالی ہوئی اور دوسری جگہ پر ہوئی۔ اللہ کے لیے جو ہے لازم نہیں، اللہ کے آسمانی دنیا پر نزول فرمانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ عرش خالی ہو جاتا ہے، عرش کا خالی ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ استوا علی العرش کے یہ منافع نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی صفات اللہ کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے نہیں ہیں۔ تو یہ واضح ہونا، یہیں آ کر لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور تعویل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک، جیسے ہمارا سننا ہے، ہمارے سننے دیکھنے، ہماری ذات ہے، اللہ کی بھی ذات ہے، لیکن ہماری ذات اور اللہ کی ذات میں کوئی مماثلت ہے، مشابہت ہے؟ کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے صفات میں اور اللہ کی صفات میں کوئی مشابہت اور مماثلت نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، سلف صالحین کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ اور دیگر حضرات کا، وہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے جو صفات ثبوتی ہیں وہ سب اللہ کے لیے ثابت ہیں، جیسا کہ اللہ کی شان ہے، جو صفات بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ دوسری قسم ہے سلبی صفات۔ دوسری قسم جو ہے کون سی صفات ہے؟ سلبی صفات، جن کو کہا گیا ہے کہ جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے جن صفات کی نفی کی گئی، جیسے موت ہے۔ موت اللہ پر طاری ہو سکتی ہے؟ نیند ہے، نوم، نیند لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ جہالت ہے، اسی طرح نسیان، بھول چوک ہے، اسی طریقے سے عاجز آ جانا، تھک جانا، یہ صفات کی قرآن و حدیث میں اللہ سے نفی کی گئی ہے کہ اللہ پر موت طاری نہیں ہو سکتی، اللہ سوتا نہیں، کیونکہ یہ تمام کی تمام یہاں صفات نقص اور عیب، جن صفات کی بھی نفی کی گئی ہے ان کے اندر نقص اور عیب پایا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، اس کی نفی کی گئی، تو ہم پر بھی لازم ہے کہ اس کی نفی کریں، کیونکہ یہ نقص، یہ عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے۔ اللہ نہ سوتا ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پڑھنا جو ہے، اس لیے کہا وما مسنا من لغوب، وما مسنا، سورہ قاف آیت نمبر 38، کہ مجھے کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں، ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق، آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا لیکن اللہ پر کوئی تھکاوٹ لاحق اللہ کو نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تھکتا ہے اور نہ ہی رب العالمین جو ہے پر موت، توکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ اور جاوید پر توکل کرو جس پر موت طاری نہیں ہوتی ہے۔ لا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، تو ظلم کی نفی کی گئی۔ یہ صفات سلبی انہی کو کہتے ہیں، سلبی صفات، جن صفات کی نفی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، تو عجز جو ہے اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی۔ تو اس طریقے سے جو ہے سلبی صفات پر ہمارا، جن صفات کی اللہ سے نفی کی گئی ہے ان صفات پر جو ہے کہ نفی پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے، ان صفات سے پاک ہے۔ لیکن یہاں پر یہ واضح ہونا چاہیے یہ چیز کہ جن صفات کی بھی نفی کی گئی ہے، سلبی صفات، تو صرف نفی نہیں ہے بلکہ نفی پر ایمان لانا کے تقاضا یہ ہے کہ اس کی ضد پر ایمان لائے، اللہ کے لیے ثابت مانے۔ موت کی ضد کیا ہے؟ حیات۔ اللہ پر موت طاری نہیں ہوتی، اس کا مطلب اللہ حیات سے متصف، اللہ کی حیات پر ہمیں ایمان لانا ضروری۔ موت کی نفی کا
تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے حیات کو ہم زندگی کو ہم تسلیم کریں، تاکہ چونکہ اللہ کا نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے، تو اس کا ضد جو ہے گا وہ کمال ہے. جن چیزوں کی نفی کی گئی ہے اس کا ضد جو ہے وہ کمال ہے کہ جو ہے. تو جیسے موت کی نفی کی گئی یا نیند کی نفی جو کی گئی، اونگ کی نفی کی گئی، تو اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کو حی و قیوم مانے آپ، تب ان سلبی صفات کے پر ایمان لانے کا یہ تقاضا پورا ہوگا. لیکن آپ کمال کے ساتھ اللہ کو متصف نہ کریں، اللہ ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں، صرف یہی رٹتے رہیں، تو یہ اللہ کی شایان شان نہیں. اللہ کی شایان شان بات پوری نہیں ہوئی. بات اس وقت پوری ہوگی سلبی صفات کو ماننے سے کہ جب کہ اس کی ضد، اس کا الٹا جو ہے اس پر ہم ایمان لائیں، اللہ کے لیے اس کو ثابت مانیں. تو جیسے ما مسنا من لغوب، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق میں نے کی اور مجھ پر کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی. آسمان و زمین کی تخلیق کی اور کوئی تھکاوٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے لاحق نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر آپ قدرت اور قوت تسلیم کریں. اگر قدرت نہیں مانتے، قوت نہیں مانتے، صرف کہیں اللہ تھکتا نہیں، تو بات پوری نہیں ہوتی ہے. تو یہ واضح رہے کہ جن صفات کی نفی کی گئی ہے ہم بھی ان صفات کی اللہ سے نفی کریں گے، ایمان لائیں گے. یہ صفات اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے. سلبی صفات جنہیں کہا یہ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے. لیکن وہاں ایک باریکی یہ یاد رہے کہ صرف نفی نہیں ہے بلکہ اس کے ضد کا، اس کا الٹا ہم اللہ کے لیے تسلیم کریں گے. اس کا جو الٹ ہے اس کو اللہ کے لیے مانیں گے، کیونکہ اس کے الٹ میں جو ہے کیا ہے؟ کمال ہے. اس کے الٹ میں کمال ہے اور اللہ تعالیٰ صفات کمال سے متصف ہے. تو یہ ہے خلاصہ جو ہے اس قاعدے کا جو یہاں پر شیخ نے جو بیان کیا ہے کہ ایک ثبوتی صفات اور دوسرے سلبی صفات. ایک ثبوتی صفات ہیں اور دوسرے سلبی صفات ہیں. ثبوتی صفات کے بارے میں تمام وہ صفتیں جو قرآن اور حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ذکر کی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، جیسا کہ اللہ کے شان ہے. ان میں سے نہ کسی کا انکار کریں گے اور نہ ہی کسی کے تشبیہ دیں گے اور نہ ہی اس کی کوئی دوسرے معنی پہناتے ہوئے اس کی تعویل کریں گے. لیکن اسی طرح دوسرے جو سلبی صفات ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہوگا کہ وہ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہیں، لیکن ان کو نہ ثابت مانتے ہوئے اس کے ضد کو ہم اللہ کے لیے ثابت مانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ضد جو ہے یہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ کمال سے متصف ہے. یہ خلاصہ ہے اس قاعدے کا جو یہاں پر جو ہے تیسرے نمبر پر جو ہے شیخ نے پیش کیا ہے. تیسرے نمبر کا یہ قاعدہ ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دونوں قاعدے سمجھ میں آ گئے؟ دوسرا قاعدہ جو پہلا قاعدہ جو بیان کیا تھا وہ کیا تھا؟ صفات تمام کے تمام صفات کمال. پہلا قاعدہ صفت کا. دوسرا قاعدہ یہ بتایا کہ صفات کا باب وسیع ہے اسما کے باب سے، کیونکہ اللہ کے صفات اسما کے علاوہ بھی بہت سے صفات کتاب و سنت میں مذکور ہیں. اور تیسرا قاعدہ یہ بتایا کہ اللہ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک ثبوتی صفات اور دوسرے سلبی صفات. ثبوتی صفات جو اللہ کے لیے ثابت ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے، اور سلبی صفات جن کی نفی اللہ تعالیٰ سے کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن سلبی صفات پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ضد کو اللہ کے لیے ہم ثابت مانیں. یہ ہے خلاصہ ان تینوں قاعدوں کا. کچھ اور ہے اس میں؟ کوئی چیز بات ہے جو سمجھ میں نہیں آئی؟ کہ آگے چلیں؟ ہاں جو اللہ تعالیٰ نے آدمی کو قرآن اتارا